آغاز میں آپ کو بتائیں بشرا بی بی کے ویڈیو بیان پر ڈیرہ غازی خان اور راجنپور میں 2 مقدمات درج کر لیے گئے۔ مقدمات ٹیلی گراف ایکٹ کے 1885 کے تحت درج کیے گئے۔ ایف آئی آر کے مطابق بشرا بی بی نے لوگوں کو ورگلانے کے لیے سوچی سمجھی سازش کے تحت نفرت انگیز بیان دیا۔ سعودی عرب کے خلاف بیان دے کر عوام کی جذبات کو مجروح کیا گیا۔ ویڈیو بیان میں خارجہ پالیسی اور مفاد عامہ کے خلاف بات کی گئی۔ بشرا بی بی کے خلاف ڈیرہ غازی خان میں مقدمہ غلام یاسین جبکہ راجنپور میں حاکم نامی شہری کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ سعودی عرب کے خلاف زہریلا بیان ناقابل معافی جرم ہے۔ وزیر اعظم نے بشرا بی بی کا بیان کو ملک دشمنی قرار دے دیا۔ شہباز شریف نے کہا پاک سعودی دوستی میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے ہاتھ قوم اپنے ہاتھوں سے توڑ دے گی۔ بشرا بی بی کے بیان پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں میں تشویش۔ کئی رہنماؤں نے بشرا بی بی کے بیان کو ذاتی قرار دے دیا۔ پارٹی ذرائع نے بتایا ہے بشرا بی بی کا سیاست میں عمل دخل نہیں، بیان کو پارٹی پالیسی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بانی پی ٹی آئی پالیسی دینے کے اصل مجاز ہیں۔ بانی کئی بار بشرا بی بی کی سیاست میں عمل دخل سے متعلق وضاحت کر چکے ہیں۔ بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیے جانے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ کل ایک گھریلو خاتون نے پاکستان پر حملہ کیا۔ ایسے دوست ملک پر حملہ کیا گیا جس نے ہمیشہ ساتھ دیا۔ مریم نواز کی نام لیے بغیر بشرا بی بی پر تنقید۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا ملک ترقی کے راستے پر آئے تو یہ لوگ کیوں دھرنا لے کر آ جاتے ہیں۔ قمر جاوید باجوہ نے بشرا بی بی کے بیان کی تردید کر دی۔ کہا بانی پی ٹی آئی کے سعودی عرب سے واپسی پر فون کالز نہیں آئیں۔ اے آئی وائی نیوز سے غیر رسمی گفتگو میں کہا بشرا بی بی غلط کہہ رہی ہیں، ان کے پاس کوئی کال نہیں آئی تھی۔ بشرا بی بی نے کہا تھا بانی پی ٹی آئی کی عمرے سے واپسی پر قمر باجوہ کو کالز آئیں کہ یہ تم کیا اٹھا لائے ہو، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ خان جب سب سے پہلے ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے تھے تو جب وہ واپس آئے تھے تو فوراً ہی باجوہ کو کال آنا شروع ہو گئی کہ یہ تم کیا اٹھا کے لے آئے ہو۔ ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے ہیں اور تم شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے آئے ہو۔ ہمیں یہ نہیں چاہیے۔ آپ یقین مانیے تب سے خان اور اس کی بیگم کے بارے میں گن ڈالنا شروع کر دیا اور خان کو یہودی کا ایجنٹ کہنا شروع کر دیا۔ پی ٹی آئی کے احتجاج سے قبل اسلام آباد میں غیر اعلانیہ لاک ڈاؤن، ہاسٹل، گیسٹ ہاؤس اور ہوٹل سب بند۔ موٹر وے پر گاڑیوں کے لیے نو انٹری کے بورڈ لگا دیے گئے۔ ملک بھر سے ہزاروں پولیس اہلکار اور ایف سی فورس دستے وفاقی دارالحکومت پہنچ گئے۔ پی ٹی آئی کی احتجاج کی کال، ملک بھر سے ہزاروں پولیس اہلکار اسلام آباد پہنچ گئے۔ شہر میں ہاسٹل، ہوٹل سب خالی کرانے کا حکم، موٹر وے بند کر دی گئی۔ گھر والوں کو بتا کے نکلیں گے میت نہ آئے تو ہمارے جنازے پڑھ لیں۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد، پشاور اور لاہور اسلام آباد موٹر وے تا حکم ثانی بند رہے گی۔ جڑواں شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سروس بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے شہر کے تمام ٹرانسپورٹ اڈے بھی بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا اجلاس ہوا جس میں بیرسٹر گوہر، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور، شیخ وقاص شریک ہوئے۔ اجلاس میں آج ہونے والے احتجاج کی تیاریوں اور حکمت عملی سمیت وفاق اور پنجاب حکومت کے احتجاج روکنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں کارکنوں کی گرفتاریوں اور کے پی حکومت کے خلاف ممکنہ اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ احتجاج ہر صورت ہوگا، ڈی چوک پر دھرنا دیا جائے گا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا تمام رکاوٹوں کو توڑ کر جلوس اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ حکومت کے پی ٹی آئی کے ساتھ کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کا لیول وہی 5 اکتوبر والا ہے جب احتجاج مؤخر کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کو ناممکن نہیں کہا جا سکتا۔ یہ عمران خان صاحب کا بڑا واضح سٹانس ہے کہ میں گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات نہیں کروں گا۔ حکومت کے ساتھ تو ان کی کوئی بات نہیں ہوئی، نہ ہو رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا جس لیول کے اوپر جب انہوں نے جلسہ اپنا ملتوی کیا تھا 22 سپٹمبر سے 5 اکتوبر تک، تو وہی لیول ہے ان کا، اسی لیول پہ اس وقت بھی ان کی بات ہوئی تھی۔ رانا صاحب، رہائی کو ممکنات میں سے نہ سمجھا جائے۔ ممکنات میں تو ہے، ناممکنات میں تو جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا۔ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پاکستان تحریک انصاف باہر آئے تو وہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا؟ جی بالکل، وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ ایک اتنا ڈیمیجنگ بیان ہے، ایک ایسا جھوٹ گڑا ہے دونوں میاں بیوی نے مل کے، چھوٹے مقصد کے لیے انہوں نے پورے ملک کو
اور مسلم امہ کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے۔ لوئر کرم میں مسافر گاڑیوں پر حملے میں جاں بحق افراد کی تعداد 45 ہو گئی۔ مرنے والوں کو پارا چنار میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد آبائی قبرستانوں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جاں بحق افراد کی میتیں پارا چنار پہنچائی گئیں، جہاں ان کی اجتماعی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ گزشتہ روز پیش آئے واقعے میں کرم پریس کلب کے ممبران جنان حسین بھی جاں بحق ہوئے۔ واقعے کے خلاف مختلف علاقوں میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے کرم میں مسافر گاڑیوں پر حملے کی مذمت کی ہے۔ پاکستان میں امریکی مشن کے ترجمان جوناتھن لالی نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ حملے میں جاں بحق افراد کے لواحقین سے تعزیت اور زخمیوں کی مکمل اور جلد صحتیابی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ترجمان امریکی مشن نے پاکستانی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہر شخص کو خطرے سے آزاد زندگی گزارنے کا حق ہے۔ شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کراچی میں پولیس نے ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں ملوث 3 ملزم گرفتار کر لیے۔ ملزم بیرون ملک سے ہدایات لیتے تھے۔ پولیس کا دعویٰ ہے ٹارگٹ کلرز کا تعلق ہمسایہ ملک کی کالعدم تنظیم سے ہے۔ تیموریہ تھانے کی پولیس نے ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کیا۔ ملزمان کے بیان میں کہنا ہے کہ بیرون ملک سے ٹارگٹ کلنگ کے احکامات ملتے تھے۔ ملزمان نے انچولی میں ابو ہاشم نامی شخص کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ خانیوال میں مرغا چوری کے شبے میں فائرنگ کر کے ایک بھائی کو قتل اور دوسرے کو زخمی کر دیا گیا۔ قاتل نے سوشل میڈیا پر قتل کا اعتراف کیا اور مقتول کے خاندان کو قتل کی دھمکیاں بھی دے دیں۔ مقتول کے لواحقین نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ساجد خان۔ چک نمبر 30 دسار میں کچھ عرصہ قبل زریاب عرف زریابہ کا لڑائی والا قیمتی مرغا چوری ہو گیا تھا۔ زریاب نے مرغے کی چوری کا الزام اپنے گاؤں کے رہائشی آفتاب پر لگایا۔ آفتاب نے پنچایت میں مرغے کی چوری نہ کرنے کی قسم دی، جس پر زریاب نے اپنے دوست کے ذریعے آفتاب کے والد نواز کو فون پر دھمکی دلوائی کہ میرا مرغا یا 10 لاکھ روپے میرے والد کو پہنچاؤ، نہیں تو تمہیں جان سے مار دوں گا۔ دھمکی آمیز کال پر ملزم زریاب کے خلاف مقدمہ تھانہ کچا کھو میں درج کروا دیا گیا۔ مرغے کی چوری اور مقدمے کی رنجش میں زریاب نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گزشتہ روز آفتاب اور ارباب دونوں بھائیوں پر فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ارباب موقع پر جاں بحق جبکہ آفتاب شدید زخمی ہو گیا۔ تھانہ کچا کھو پولیس نے ملزمان کے خلاف قتل اور اقدام قتل کا مقدمہ تو درج کر لیا، لیکن ملزمان تاحال گرفتار نہ ہو سکے۔ قتل کے بعد ملزم زریاب کی جانب سے مقتول ارباب کے والد کو سوشل میڈیا کے ذریعے دھمکی دی گئی کہ اس کے تیسرے بیٹے اور پوری نسل کو ختم کر دوں گا۔ میں مارن اس کو انہیں دھوئیوں کو میں مارن شریعام۔ جاں بحق ارباب کے والد احمد نواز نے آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اپیل کی ہے کہ ملزمان کو گرفتار کیا جائے اور اس کے خاندان کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ کیمرہ مین محمد شفیق کے ہمراہ ساجد خان، ARY نیوز، خانیوال۔ کراچی کے علاقے لائنز ایریا میں کھیل کا میدان خستہ خالی کا شکار۔ گراؤنڈ میں کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ نشئی افراد لوہے کے جنگلے نکال کر لے گئے۔ علاقہ مکین کے مطابق کئی بار انتظامیہ کو شکایت کی لیکن کوئی سنوائی نہیں۔ مزید بتائیں گے عدنان راجپوت۔ لائنز ایریا کا یہ گراؤنڈ بھی حکومتی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے یہ گراؤنڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جگہ جگہ کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ علاقہ مکین کا کہنا ہے کہ دن اور رات کے اوقات میں یہاں پر نشئی افراد بیٹھ کر نشہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ متعدد بار متعلقہ انتظامیہ کو گراؤنڈ کی اس بدترین صورتحال سے آگاہ کیا گیا لیکن کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ علاقہ مکین کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس گراؤنڈ کو پر جو کچرے کا ڈھیر لگا ہوا ہے، جو حکومتی نمائندے فوری طور پر نوٹس لیں اور یہاں کا صفائی ستھرائی کا کام کروائیں تاکہ یہاں پر علاقہ مکین جو ہے اپنی کھیلوں کی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکے۔ ویلکم بیک۔ پاکستانی نیاد ملیشین ایئر فورس کی سربراہ جنرل محمد اصغر خان کا دورہ پاکستان۔ پاک فضائیہ کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ عسکری تعاون، مشترکہ تربیت اور صنعتی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل محمد اصغر خان نے ہری پور میں آبائی گاؤں میڑ کا بھی مختصر دورہ کیا۔ انہوں نے اپنے دادا مرحوم ملک کلندر خان، چچا ملک یعقوب، کزن حافظ رمیز اور دادی کی قبروں پر حاضری دی اور فاتحہ خوانی کی۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق جنرل محمد اصغر خان نے مختصر دورے میں اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کی۔ ان کے دادا ملک کلندر خان قیام پاکستان سے قبل ملیشیا گئے تھے، جہاں محمد اصغر خان کے والد گوہر امان اور چچا ملک محمد یعقوب کی پیدائش ہوئی۔ محمد اصغر خان کے والد گوہر امان ملیشیا پولیس میں آفیسر رینک سے ریٹائر ہوئے۔ جنرل محمد اصغر خان کی اہلیہ بھی ان کے ہمراہ تھیں، جن کی والدہ کا آبائی علاقہ بھی ہری پور کی ویسی گندف اور گاؤں گھیری ہے۔ اور خبر یہ کہ SIFC کی بدولت فارما سیکٹر کی برآمدات میں واضح اضافہ۔ SIFC کی معاونت سے رواں مالی سال اب تک دواؤں کی برآمدات میں 31% اضافہ ہوا ہے۔ رواں ماہ دواؤں کی برآمدات ریکارڈ $1,05,936 ملین ہے۔ پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق یہ برآمدات گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران $80.796 ملین تھیں۔
ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव बलूचिस्तान के लिए उम्मीद की किरण। 2023 में शुरू ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एक मंसूबा नहीं बल्कि बलूचिस्तान के लिए उम्मीद की किरण है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद मुल्क में ज़राअत को फ़रोग देना और उसे पायदार बनाना है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फ़ौज ने मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए इक़दाम किए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के पहले मरहले में बलूचिस्तान में 40 सोलर ट्यूब वेल्स नस्ब किए गए हैं। ट्यूब वेल्स की तंसीम के नतीजे में 800 एकड़ ज़मीन सैराब हुई। अमरीकी महकमा खारजा की उर्दू और हिंदी तर्जुमान मार्गरेट मैकलोड का दौरा कराची। दौरे में अमरीकी इमदाद से IBA में कायम सेंटर फॉर एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म गई, जहां पर जदीद सहूलियात से मुतालिक उन्हें आगाह किया गया। मार्गरेट ने असातिज़ा और तलबा से मुलाकात की और उनके मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए। इस मौके पर एक्टिविज़म और जर्नलिज्म के दरमियान फ़र्क पर गुफ्तगू भी की गई। मार्गरेट ने अमरीकी पॉलिसी और महकमा खारजा के उमूर से मुतालिक आगाह किया। इस मौके पर अमरीकी काउंसलेट कराची की तर्जुमान भी उनके हमरा थी। मुहिम जो लड़की फिर समंदरी सफ़र पर रवाना हो गई। हॉलीवुड के एनिमेटेड म्यूजिकल फिल्म अवानोटा का फाइनल ट्रेलर जारी। फिल्म 27 नवंबर को अमरीकी सिनेमाओं पर तहलका मचाएगी। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।